تراویح کا لغوی اور شرعی معنی جو دیگر علماء کرام نے مصنفین نے مختلف لغات کے مصنفین نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ لغوی لحاظ سے تراویح ترویہ کی جمع ہے اور ترویہ کا مطلب ہے بیٹھنا۔ پھر اس خاص بیٹھنے پر اطلاق ہونے لگا جو رمضان کی راتوں میں 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد حاصل کرنے کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا تراویح کہاں سے ثابت ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ صحیح حدیث کریمہ سے ثابت ہے، جیسے کہ امام بخاری نے کتاب صلاۃ تراویح کے تحت حدیث مبارکہ نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں قیام تراویح کے سلسلے میں فرماتے ہوئے سنا، جس نے حالت ایمان اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نیت سے اپنے نفس کے احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، فرمایا اس کے تمام گزشتہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح ادا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ایک امام ان کے لیے کھڑا کیا، فرمایا تمام لوگ اس امام کی اقتداء کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی تراویح 20 رکعات ہی پڑھائی جاتی تھی۔ ایک جگہ روایت ہے مصنف ابن شیبہ میں اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی بن کعب مدینے میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، اور ایک جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں کو حکم دیا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 23 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ 20 رکعت تراویح تھی اور 3 رکعت وطر تھے۔ اور آج کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو 11 رکعت مانتے ہیں اور 20 کو چھوڑ دیتے، 20 کا تو انکار ہی کرتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک، حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت کے امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان کا پسندیدہ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ اللہ اکبر۔ تراویح کی بڑی برکت ہے۔ تراویح کے لیے فرمایا یہ جو تراویح ہے، فرمایا یہ سنت کفایہ ہے۔ فرمایا اگر مسجد کے اندر سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اگر کسی ایک نے بھی گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو، اس مقتدا ہوا کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے، اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تراویح جماعت مسجد کے اندر ہی ہونی چاہیے، گھر میں نہیں۔ فرمایا اگر جماعت گھر کے اندر کروا لی تو ثواب تو ملے گا، لیکن جو مسجد کے اندر ہے، جو پڑھنا مسجد میں افضل ہے، وہ گھر میں جو ثواب مسجد میں ملے گا جتنا ثواب وہ گھر میں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک شخص نے ابھی فرض پڑھنے ہیں، وہ مسجد آیا، دیکھا کہ تراویح کی جماعت ہو رہی تھی، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ امام کے پیچھے فرضوں کی نیت کرے، کھڑا ہو جائے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء فرماتے ہیں یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس کے فرض ادا نہیں ہوں گے۔ ہدایہ شریف میں ہے، فرمایا فرض پڑھنے والا نفل نماز سنت اور نوافل پڑھنے والے کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے فرمایا 2-3 آدمی مسجد میں آئے اور امام نماز سے تراویح میں مصروف تھا، کیا یہ آنے والے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جماعت کروائیں گے یا علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے؟ فرمایا اس کے بعد تراویح کی جماعت میں وہ شامل ہوں گے، پہلے وہ اپنے فرض کو ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ نماز تراویح کے اندر بہتر یہ ہے کہ اکیلے پڑھنے کے بجائے امام کے پیچھے پڑھا جائے۔ پھر فرمایا کہ کیا عورتوں کے لیے بھی یہ نماز تراویح پڑھنی چاہیے؟ فرمایا عورتیں بھی الگ الگ پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کو امام بنا دیا جائے، باقی عورتیں اس کی اقتداء کریں۔ فرمایا یہ مکروہ ہے۔ فرمایا عورتیں اگر پڑھنے چاہیں تو اپنی الگ الگ تراویح پڑھیں۔ اسی طریقے سے فرمایا نماز تراویح کے لیے جب بھی بندہ جائے تو پہلے فرض کو ادا کرے اور فرض ادا کرنے کے بعد پھر تراویح میں امام کے پیچھے شامل ہو۔ کیا فرمایا کہ جب تراویح شروع ہو جائے تو ثنا و تشہد کے بعد کیا دعا وغیرہ چھوڑ سکتے ہیں؟ امام اور مقتدی ہر 2 رکعت پر فرمایا ثنا پڑھے
اور بعد تشہد دعا بھی پڑھے۔ ہاں اگر مقتدیوں پر یہ مشکل ہو جائے تو پھر فرمایا تشہد پڑھنے کے بعد اتنا پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اس پر اتفاق کرے۔ کیا آج کل یہ رواج بڑا زور پکڑ گیا ہے، 10 روزہ 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ، اس تراویح کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ جب پڑھتے ہیں، جب یہ 10 روزے میں ختم ہو جاتی ہے تو لوگ پھر تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن سن لیا۔ ایسا نہیں ہے، حکم تو یہ ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ جس طرف آج ماحول لیا جا رہا ہے، جس طرف جا رہا ہے کہ 10 روزہ 5 روزہ پڑھ کے لوگ تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ 27 کو قرآن پاک ختم کرنا افضل ہے۔ فتاوی ہندیہ میں اور دیگر علماء نے دیگر کتب کے اندر یہی لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب کو ہی قرآن پاک ختم کیا جائے، کیونکہ 27ویں شب کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بندہ جہاں تراویح پڑھنے جائے کوشش کرے کہ ایسے امام کے پیچھے پڑھے جس کا لہجہ بڑا خوش آئند ہو، کہ پڑھنے والا جب پڑھے تو سننے میں لطف آئے۔ اور آج کل ہم ایسے ائمہ امام ڈھونڈتے ہیں جن کے پیچھے ہمیں نہیں معلوم ہوتا، کہ بس صرف آخر میں یہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے یعلمون تعلمون، باقی ہمیں یہ غرض ہوتی ہے کہ بس جلد سے جلد تراویح ختم ہو جائے۔ ذرا جب تراویح پڑھنے جائیں تو رب تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جائیں، نہ کہ خالی اپنے فرض کو ادا کرنے جائیں، ایسا نہ کریں۔ کیا 2 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے ہر 2 رکعت پر علیحدہ نیت کرنی ہوگی یا اکٹھی 20 رکعتوں کی بھی نیت کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں علماء، احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیریں تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کریں، پھر اگر ایک ساتھ ہی 20 رکعتوں کی نیت کر لیے تو فرمایا یہ بھی جائز ہے۔ علامہ عابد شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ میں یہ ہے کہ صحیح یہ ہے کہ ہاں الگ نیت ضروری ہے، کیونکہ یہ علیحدہ نماز ہے۔ خانیہ میں ہے کہ لوگ الگ نیت ضروری نہیں ہے کہ الگ الگ ہی نیت کریں، کل کو ایک نماز کی منزلہ میں دیکھا ہے تو اسی میں ایک رکعت میں بھی پڑھ سکتے، یعنی ایک ہی وقت میں نیت 20 کی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ لکھا علماء نے کہ الگ الگ نیت کی جائے، وہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا رب تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔